بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 ہے، 239 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا وَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 239 ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا وَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ اب دیکھیے، گزشتہ آیت جو ہے وہ تھی حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو۔ تو آیات میں ربط ہوتا ہے نا۔ اب آج کی اس آیت میں کہا کہ اگر نماز ایسی حالت میں آ جائے کہ خوف و خطر ہو، پھر ہاں تو کہا کہ نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے، ہاں خوف و خطرہ ہو۔ یعنی اگر دشمن پیچھا کر رہا ہے اور آپ رک کر خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنے لگیں ساری شرائط کے ساتھ، تو اتنی دیر میں تو وہ آپ کے سر پہ پہنچ جائے گا، دشمن حملہ کر دے گا وہ تو۔ تو دشمن سے خطرے کی حالت میں کہا کہ آپ خواہ پیدل، دیکھیں نا، فوج یا لشکر دو ہی شکلیں ہوتی ہیں نا، یا تو زمینی لشکر ہوتا ہے پیدل، یا گھوڑوں پر سوار ہوگا۔ تو پیدل چلنے کے لیے لفظ ہے فرجالن، رجلن پاؤں کو کہتے ہیں نا، تو اس سے ہو گیا فرجالن، پیدل چلنا، پیادہ فوج۔ رکبانا، رکبہ سوار ہونے کو کہتے ہیں نا، راکب عربی میں رائڈر کو کہتے ہیں۔ تو رکبانن سوار، یہی دو پوزیشنیں ہوں گی نا، یہ پیدل چل رہا ہوگا، یہ سوار ہوگا۔ تو یہاں یہ کہا کہ خفتم، خوف سے ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو، ڈر ہو، خطرہ دشمن کا پیچھا کر رہا ہے، تو تم اگر پیدل چل رہے ہو پھر بھی نماز تو ادا کرنی ہے، اور اگر سوار ہو تب بھی۔ اچھا، پہلے وہ ویسے
صلاۃ الخوف کا الگ سے آیا ہے، جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوں غزوہ میں، وہ ایک پورا طریقہ کار بتایا ہے۔ یہاں پر ایکچولی یہ پچھلی آیت کے ساتھ ہے، پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ حافظو، حفاظت کرو سب نمازوں کی، یعنی کوئی نماز چھپنے نہ پائے، حفاظت یہی ہوتی ہے نا۔ اور ایک نماز پر خصوصی توجہ کا کہا وہ ہے صلاۃ الوسطیٰ، درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز۔ تو اب یہ ایک کنڈیشن بتا دی کہ اگر دشمن پیچھا کر رہا ہے اور تم کسی بھی حالت میں ہو، پیادہ فوج ہے، سوار ہو، تو تب بھی نماز پڑھنی ہے۔ دیکھیں اسی سے رکبانہ، رکبہ ہوتا ہے نا سوار کرنا، اسی سے استدلال کیا گیا ہے۔ آپ سفر میں ہو، دونوں سائڈیں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، آپ پشاور جا رہے ہیں ادھر ہے، آپ کراچی جا رہے ہیں ادھر ہے، پشاور اور کراچی بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹرین تو جا رہی ہے پشاور کی طرف، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے آپ کی نماز ہو جائے گی، وہی قبلہ بن جائے گا، رکبانہ سوار کیے۔ آپ کراچی جا رہے ہیں، وہی آپ کا قبلہ ہو جائے گا، ٹرین میں بیٹھے ہوئے، ٹرین تو ادھر جا رہی ہے نا اس سائڈ کی۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے کہ سفر میں اگر ہو تو آپ دیکھیں نا، ٹرین میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سیٹ پر ہی ہو جاتی ہے نماز نا۔ ایگزیکٹلی یہ ہے نا، ارسپیکٹو اس کے کہ ٹرین کی ڈائریکشن کس طرف ہے، اللہ دلوں کے راز جانتا ہے نا، اللہ تو ہر طرف ہے، تو نماز ہو جائے گی قبلہ میں۔ یہاں بھی یہ اسی طرح اشارہ ہے کہ آپ سوار ہیں، کسی طرف بھی فوج جا رہی ہے، نماز جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اسی مناسبت سے آ گیا کہ پھر اگر تم امن میں آ جاؤ، یعنی وہ خوف دور ہو جائے، اپنے اپنے گھروں کو پہنچ جاؤ، تو پھر وہ پورے اہتمام کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے نا نماز ادا کرو۔ لیکن نا اس کے ساتھ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، امن میں آ جاؤ تم، یعنی وہ خوف خطرہ ٹل گیا، اب آپ گھروں کو آ گئے۔ تو اس وقت اگر قصر پڑی تھی، مختصر پڑی تھی، یا جس انداز میں بھی پڑی تھی، اب آپ نے پورے اس اہتمام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو آگے اگر فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ کو، یعنی نماز ادا کرو، کیونکہ نماز اٹ سیلف اللہ کا ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے الصلاۃ لذکری، قرآن کی آیت ہے، نماز ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ اور کہا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، کما جیسا کہ علمکم سکھایا ہے تم کو، سکھایا ہے تم کو۔ دیکھیں نماز کا کیسے آغاز ہوا ہے، نماز بھی سکھائی گئی تھی امت کو۔ نماز کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ حکم ہے نا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، صحیح بخاری کی، کہ صلو نماز پڑھو، کما رأیتمونی جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے، اصلی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اچھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کہہ دیا، طریقہ بتا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حضرت جبرائیل نے نماز کا طریقہ سکھایا، یہ بھی حدیث ہے۔ ایک دن 5 نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، کس نے؟ حضرت جبرائیل نے۔ اول وقت جب سٹارٹ ہوتا ہے نا، جیسے ظہر کا بھی زوال کے فوراً بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے نا جی، اور ایک آخر وقت ہوتا ہے، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے۔ اچھا، تو ایک دن جو ہیں وہ اول وقت میں پڑھائیں نمازیں،
دوسرے دن جو ہے نا وہ 5 نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور یہ بتا دیا کہ نمازوں کا وقت جو ہے وہ ان دو کے درمیان ہے، ابتدا اور انتہا۔ لیکن یہ بھی احادیث ہے کہ پریفریبلی ابتدائی ٹائم میں پڑھ لینی چاہیے، ہر وقت کا انتہا بھی ہوتا ہے نا، بجائے اس سے کہ آدمی یہ کہے کہ یار اس وقت تک پڑھنے کی گنجائش ہے تو اس وقت تک انتظار کرتا رہے ریلیکس ہو کر۔ اول ٹائم کو ترجیح دی گئی۔ تو نماز کے معاملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کو سکھایا۔ یہ جو آپ کے سامنے دیوار پر آیت لکھی ہوئی ہے یہ بھی نماز کے بارے میں ہے، اور یہ سورہ نساء کی ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، یہ لکھا ہے نا ہاں ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں لیکن ہے سورہ نساء کی ہے کہ ان الصلاۃ بے شک نماز کانت، کانا کے ساتھ یہ تا مؤنث کا لگ گیا ہے کیونکہ صلاۃ بولتا ہے نا، ہے علی المؤمنین مومنین پر کتاب موقوتا، موقوتا اوقات سے ہے نا، وقت کہ وقت مقرر کیے ہوئے نماز کے نا، تو یہ وہی ہے۔ تو یہ نماز کرنا ہے۔ اچھا اب اگلی آیت مبارکہ جو ہے سر جی نہیں جنگ میں یہ میں نے خفتم کے لحاظ سے کہہ دیا، ویسے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سفر بھی ہے، ہاں بالکل وہ بھی ہے۔ دیکھیں ایک تعویل عام ہوتا ہے، ایک تعویل خاص ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ اس کو آپ مقرر کر دیں۔ ایکچولی اس میں دو لفظ تھے، خفتم اور امنتم، اس آیت میں دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ خفتم خوف سے ہے، تمہیں خوف ہو، امنتم امن سے ہے کہ تم امن میں آ جاؤ۔ تو ایکچولی میسج یہی ہے کہ اگر خوف میں ہو یعنی خطرہ ہے تب بھی نماز کی چھوٹ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے۔ پھر کہا کہ فرجالن اور رکبانن، تم پیدل چل رہے ہو یا سوار ہو پھر بھی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں یہ آیا امن تم، کہ اب وہ خطرہ ٹل گیا، امن میں آ گئے ہو۔ تو یہ بات ان کی صحیح ہے کیونکہ یہ جس دور میں نازل ہوا ہے نا وہ ہر وقت ہی خطرے کا ہوتا تھا، اس مناسبت سے بھی ہے خطرے کا۔ کیوں؟ بہت زیادہ دشمنیاں بھی تھیں، جنگیں بھی تھیں، غزوے بھی بہت تھے، بہت زیادہ۔ تو وہ پھر اس مناسبت سے یہ آیت بھی ہے، اس وقت وہی ہوتا تھا۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، یہ تو باقاعدہ آیات ہم نے پڑھی ہیں، میرے خیال پڑھ لی ہیں، اس کو صلاۃ الخوف کہتے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ باقاعدہ آیات ہیں، وہ قرآن میں طریقہ بتایا ہے۔ کیونکہ ہر ایک کو یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ رسول اللہ کی اقتداء میں نماز پڑھیں، اب سارے ہی پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جائیں تو وہ دشمن کو تو چانس مل گیا، وہ کہیں گے انہوں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، ان پر حملہ کر دو۔ تو وہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، وہ طریقہ یہ بتایا کہ آدھے جو ہے نا وہ سیف گارڈ ان کی حفاظت کریں، آدھے پڑھ لیں، پھر ایک رکعت پڑھ لیں تو وہ دوسرے آ جائیں، اس طرح دونوں کی نمازیں ہو جائیں گی۔ جی سر کچھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں خوف ہے، ہاں نماز کا بھی ٹائم جا رہا ہے، بالکل بالکل۔ کیا وہ ڈرائیور چلا رہا ہے سربراہ ہے گاڑی، وہ چلتی گاڑی میں بھی نماز ایسے وہ پڑھ سکتا ہے؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک حدیث ہے، پڑھ سکتے ہیں، جی 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 ہاں ہاں اونٹنی پر سوار ہو کے، صحیح کہہ رہے ہیں۔ نہیں نہیں اونٹنی کیا خود ہی وہ بیٹھے ہوئے، بعد میں پتہ چلا وہ گاڑی چلا رہا ہے نا کوئلی ایریا میں، رات ہو گئی ہے، ہاں تو وہاں وہ کہتے ہیں آپ خاموش رہنے میں بات کرنے کا صاحب گاڑی بھی چلا رہا ہے۔ ہاں بالکل ہے، ہاں اسی کی کر رہی ہے۔ نہیں نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ ہے کر سکتے ہیں بالکل۔ یہ
جو آپ فرما رہے ہیں اسی بات کو یہ کور کرتی ہے آیت جو ہے نا، یہ اسی کا یہاں خوف. ٹھیک ہے، ہاں بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا، اگلی آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ انسان کا انتقال ہو گیا، بیگمات پیچھے رہ گئیں، تو کیا بیگمات کو گھروں سے نکال دیں؟ نہیں، کہا متاعًا الی الحول، 1 سال کا نان نفقہ اٹھانا ہے غیر اخراج، بغیر نکالے. ہاں، لیکن یہ کہا کہ سال سے پہلے اگر ان کا کوئی ایسا ہے، یعنی عدت پوری ہو گئی ہے اور عقد ثانی کا معاملہ ہے، ہو رہا ہے، تو فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے یار، فیما فعلنا، اپنے بارے میں جو بھی وہ فعل کریں، لیکن معروف طریقے سے ہونا چاہیے. تو یہ آیت 240 ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا ولا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. والذین، جو لوگ یتوفون، فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، ذرا کہتے ہیں چھوڑ جانا، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویاں، زوج کی جمع ہے نا، تو وصیتاً، لازم ہے ان پر وصیت کرنا، لازواجہم، اپنی بیویوں کے لیے. کس چیز کی نصیحت؟ متاعً، مال و متاع، نان نفقہ، خرچہ. کتنے عرصے کے لیے؟ الی الحول، حول سال کو کہتے ہیں نا، 1 سال کے لیے. وہاں جو دودھ پلانے کا حکم آیا نا، حولین کاملین، والوالدات یرضعن، پیچھے بھی پڑھا ہے ہم نے، تو یانون لگ گیا، تسنیہ بن گیا نا، مشرقین ورب المغربین، تو حول 1 سال، 1 سال غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے. اخراج، خرج یخرج. فإن خرجنا، پھر اگر وہ خود نکلیں، یہ دیکھیں کل بھی بات ہوئی تھی، یعفونا، مہر معاف کرنے کا تھا، یہ نون نسواں ہوتا ہے، یہ آخر میں نون لگ گیا نا. خرج یخرج ہوتا ہے نا، تو خرج نہ ہو گیا، تو عورتیں نکلیں، یعنی بیوہ وہ خود نکلیں بیفور 1 ایئر. کیا مطلب؟ یعنی عدت پوری ہو گئی، ظاہر ہے اگر بیوہ ہے تو عدت تو کرنی ہے نا پوری. اس کے بعد عقد ثانی کا ہو گیا، تو یہ نہیں کہ قرآن میں کہا الی الحول تو زبردستی سال پورا کروانا ہے، تو کر لیں، وہ جا سکتی ہیں عدت کے بعد. اگر کہیں ان کے نکاح کا عقد ثانی کا ہو گیا تو کر لیں، فلا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ان پر، اجازت ہے شریعت کی روح سے، فیما فعلنا، اس میں جو بھی وہ کریں. اب دیکھیں فعل کے ساتھ بھی نون ہے، نون نسواں، فعل کرنا ہوتا ہے نا، قول و فعل، تو فعل نہ ہو گیا وہ، اور کتنے فی انفسہن، اپنے نفسوں کے بارے میں یا اپنی ذات کے بارے میں، من معروف، ہو معروف طریقے سے، چوری چھپے یا کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بار بار قرآن نے کہا معروف، کیونکہ نکاح کوئی جرم نہیں ہے، سنت ہے، تو وہ رشتہ داروں میں علل اعلانیہ ہونا چاہیے، سب کو پتہ ہو. اسی لیے ولیمہ بھی ضروری رکھا ہے. کہا اگر مالی حیثیت نہیں ہے تو اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آؤ اور ایک جگہ بیٹھ کے کھا لو، یہ بھی ولیمہ ہو سکتا ہے، لیکن ولیمہ لازم کیا ہے. 1 ڈش نہیں ہوتی پارٹی، اپنے اپنے گھروں سے ایک ایک ڈش بنا کر لے آؤ. تو نہیں، یہ بھی ہے، یدی وہ ولیمے کی تاکید ہے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ غریب ہی اتنا ہے ولیمہ نہیں کر سکتا. قرآن میں ولیمے پہ وہ، اسی لیے
کہ لوگوں کو پتہ چلے ناؤ ہی از میریڈ، شادی شدہ ہے. ہاں اعلان سب کو پتہ ہو. تو یہی ہے معروف، بار بار معروف کا طریقہ یہی آتا ہے، ڈھکے چھپے نہیں. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے. دیکھیں یہ کس پس منظر میں آیا کہ وصیت 1 سال کی. تھوڑا سا عرب کا کلچر اور وہ ذہن میں رکھنا چاہیے نا، یہ جو ہے نا، یہ جو آیا بات نا. اچھا ذرا ایک یہ سنیریو دیکھیں آپ، پھر یہ اس آیت کو دیکھیں. ایک شخص فوت ہو گیا، ہاں یہی آیت پڑھی نا، یتوفون، فوت ہو گیا. اچھا اس کی تھی 4 بیویاں. اس وقت یہ کامن تھا یا بڑا نا حیران ہو گیا، 4 بیویاں، 4 سے زیادہ ہی ہوتی تھی جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا عرب میں. تو جو ہے نا ازواج کی کثرت تعداد یہ بہت عام تھا، لیکن اگر اتفاق سے کسی کی اس دور میں ایک ہوتی تھی تو لوگوں کو بڑی تشویش ہو جاتی تھی. ہاں یعنی بہت فکر مند باقی لوگ ہوتے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. بہرحال یہ ایک کلچر کی بات ہے. اچھا اس وقت یہی تھا کثرت ازواج. اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ شخص فوت ہو گیا، اس کی تھی 4 بیویاں. 4 میں سے ایک کی اولاد تھی، ایک ہی گھر میں رہ رہی ہیں 4، اتفاق سے چاروں ایک کی اولاد ہے، باقی 3 کی اولاد نہیں ہے. تو باقی 3 وہ اولاد کی ستیلی مائیں ہو گئیں. ایک کی اولاد ہے نا، ستیلی مائیں. ہاں اچھا اب یہ اولاد جو ہے وہ سگی ماں کو تو ماں سمجھے گا، سگی ہے نا، وہ اولاد خدمت بھی کرے گی. لیکن باقی 3 جو ہیں اس کو وہ لائبلٹی سمجھنے لگیں گے، ایسے ہی بوجھ ہیں یار. یہ ان سے وہ ہو سکتا ہے اولاد تو ہر دور میں ایسی ہی رہی ہے نا. وہی اولاد کہے کہ جن سے تم نے شادی کی تھی وہ تو دنیا سے چلا گیا، تمہارا اب یہاں کیا کام ہے، وہ تو گیا. یہ اس پیرائے میں آیا ہے کہ اس کیس میں بھی ان کو نکالنا نہیں ہے. تم اولاد کو بھی بتایا جا رہا ہے تمہارے باپ نے ان سے بھی نکاح کیا تھا، باقاعدہ ایسے نہیں رکھا ہوا، تو ایٹ لیسٹ 1 سال تک اس کا نان نفقہ دیا جائے. ٹل دیٹ ٹائم وہ اپنا انتظام کر لیں، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں جہاں بھی ہے. یہ نہیں کہ وہ مرا اور گئے اور ساتھ ہی ان کو کہا کہ جی باہر نکلو. 1 سال کا ساری عمر یہاں پہ جو ہے یہ زمانہ جدید میں یا تو اسی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ ہی شادی کر لیتے ہیں. ہاں یہ بالکل. یا نکاح نہیں کرتے، یا پھر اکیلی عورت جو ہے پھر اس کو شادی کا یہ عندیہ ہوتا تھا کہ 1 سال کے اندر اندر اپنا گھر شادی نہیں کرے تو وہ یہاں سے رخصت یہ اس کا. دوسرا اس کا ایک اور پہلو بھی دیکھنا چاہیے. یہ جو ایسے ہیں یہ عبوری احکام ہیں، وہ اس لیے کہ باقاعدہ وراثت کے احکام جو ہیں وہ پھر بعد میں آئے. وہ آپ اس میں پڑھ چکے ہیں وراثت میں، اس میں بیگمات کا حصہ بھی مقرر کر دیا گیا ہے. وہ ایک الگ سنیریو دیکھنا ہوگا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ہمیشہ کے لیے، وہ ورثے میں بھی وہ تو پھر ایک پوری تعلیم اور وہ سبجیکٹ ہے نا، لیکن وراثت میں بھی وہ لکھا ہے. ہاں اسی طرح وصیت کا ہم پہلے بھی ایک آیت پڑھ چکے ہیں، والدین کے لیے وصیت کرتے جائیں، وہ بھی اسی پیرائی میں ہیں. لیکن جب وہ باقاعدہ حکم آ گیا وراثت کا، پھر تو ان کا حق ہے. والدین کا آپ پڑھیں سورہ نساء کی آیت 12 اور 11 اور 12 ہیں. ہاں دوسرے رکوع 11 اور 12 اس میں باقاعدہ شیئر بتا دیے، تو والدین کا حق ہے. ہاں تو یہ 1/8 حصہ ہوتا ہے، تو وہ بتایا ہوا ہے نا، پھر تو وہ ہو گیا. تو یہ دراصل ایک خاص وہ تھا پیرایا، تو یہ اس میں کہا گیا. لیکن قانون وراثت سے پہلے کا ہے، اس کے بعد حق جو ہے وہ معین کر دیا گیا. شوہر کی وفات میں بیوی کا حق بھی طے ہو گیا،
اور والدین کا حق بھی طے ہو گیا وراثت میں۔ اور پھر یہ کہا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، یعنی عدت گزارنے کے بعد وہ دوسری شادی کر کے اگر کہیں بسنا چاہتی ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی سال کا حکم آیا تو سال پورا کرو، زبردستی نہیں روک سکتے۔ پھر یہ اس طریقے میں ہے، معروف طریقے پر جو بھی فیصلہ کریں تو ان پر کوئی الزام تم پر بھی نہیں آئے گا، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ اگلی آیت بھی دیکھیں، یہی طلاق شدہ عورتوں کے بارے میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ 241 نمبر، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، طلاق یافتہ عورتوں کو بھی متاعٌ، کچھ نہ کچھ دینا چاہیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین، یہ لازم ہے، حق ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو پرہیزگار ہیں نا جی، جو پرہیزگار ہیں۔ اچھا یہاں پھر دیکھیں آپ، یہ جو کہا ہے نا کہ مال و متاع، ساز و سامان زندگی کا معروف طریقے سے یہ دینا ہے، یہ عدت کے وقت کے لیے ہی ہے۔ ہاں، اس میں یہ بھی آپ کو، یہ اس آیت کا مفہوم یہی ہے، عدت کے دوران جو ہے نا وہ ایون طلاق شدہ کنان نفقہ خرچہ وہ اٹھانا ہوگا، اس کا حق ہے، اس پیرائی میں ہے۔ اور آخری آیت اس رکوع کی، رکوع نمبر 31 کی ہے۔ یہ دیکھیں سارے احکام تھے نا رکوع نمبر 31 کے، تو اب یہ کنکلوڈ اس طرح کیا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سارے احکام واضح کر کے بیان کر دیے ہیں تاکہ تم ذرا سمجھ سے کام لو، تاقلون، ہاں عقل کرو، یعنی اس میں کوئی ایف اینڈ بٹ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ بس احکام ہیں، اللہ کی حکمت مصلحت اللہ بہتر جانتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، کذالک اس طرح، یبین کھول کر بیان کرتا ہے، بین کھول کر بیان کرنا، بینات بھی اسی سے ہے، مبین بھی اسی سے ہے، کھلا ہوا جس میں کوئی ٹیڑھ پن نہ ہو، قرآن مبین کہتے ہیں نا۔ یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنے احکام، اپنی نشانیاں، لعلکم تاکہ تم، تعقلون ذرا سمجھ سے کام لو، عقل سے کام لو۔ تو یہاں یہ الحمدللہ ہمارے یہ 31 رکوع مکمل ہو گئے۔ اب اگلا رکوع اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ تعالی۔ صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔